بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا میں نے آپ کو گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ بدعت اور گمراہی پر جو گھر بناتا ہے وہ کیسا کمزور ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے مخاطب غلام، تیرا گھر بغیر جڑ اور بنیاد کے بنا ہوئے، لہٰذا ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ ایسا مکان جس کی بنیاد بدعت اور گمراہی ہو، اینٹیں اور لکڑیاں کفر و نفاق ہو، وہ مکان بھلا کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ تیرا حال یہ ہے کہ اپنی خواہش کے حکم کے مطابق کھاتا پیتا ہے، بیماریوں سے تعلق قائم کرتا ہے، اسی کے اور حکم سے تو سوتا ہے اور جاگتا ہے، مال و اسباب سامان جمع کرتا ہے، غرض کی کسی بھی عمل میں تیری نیت درست نہیں ہے۔ تیرے برخلاف مومن کا ہر عمل نیک نیتی سے ہوتا ہے۔ جب تک خدا حکم نہ کرے یا حکم نہ دے، نہ وہ کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، نہ پہنتا ہے نہ ہی اوڑھتا ہے، نہ ہی اپنی نزدیکی اور اپنے رشتوں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، بس ایک حال پر وہ قائم رہتا ہے، دنیا کے جلد فنا ہونے کے یا مٹ جانے سے اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ جب دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چیز کی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ آخرکار جب خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تب وہ اس کو لے لیتا ہے۔ یہ وہ اس مومن کے بندے کی حالت دنیا میں ہوتی ہے۔ رہی آخرت، تو وہاں جب تک اپنے حق تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے گا بھی، اس کی نظر بھی نہیں گرے گی۔ یعنی جہاں تک تو نے حق تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تو جنت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہوگا۔ وہاں کی کوئی چیز کھائے گا نہیں اگر وہ جنت کو قبول بھی کرے گا تو۔ محض ان حوروں کا حق ادا کرنے کے لیے جو اس کے حصے میں ہے یا اس سے آنے والی ہے، ان کے حق کے ادا کرنے میں وہ کسی نبی، ولی، شہید کی ان کی بھی موافقت کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اکثر اپنے رب کے ہی پاس رہے گا۔ اے منافق، تو نے سنا نہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے، ایسی جگہ سے نظارہ جنت کا بتا دیتا ہے جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس آیت نے تو آ کر تمام دروازے ہی بند کر دیے۔ مخلوق کے دروازے، امیر کے دروازے، بادشاہوں کے دروازے، اور اللہ پر
भरोसा का दरवाज़ा, तवक्कल का दरवाज़ा, चौपट चारों तरफ से खुलवा दिया। लिहाजा याद रखो, जो अल्लाह से डरेगा, उसी पर सिर्फ सहारा और भरोसा करेगा, तो अल्लाह उसको यह बदला देगा कि उसकी रुज़ी में कुशादगी पैदा कर देगा। जिन कामों में मखलूक को तंगी और परेशानी में डालता है, उनमें इस बंदे के लिए उसकी राहें निकाल देगा, रास्ता उसका खुल जाएगा। आप फरमाते हैं, मैं क्या बताऊं, तुम लोगों का तो ऐसा बुरा हाल है, तुम लोग तो बिल्कुल मरे हुए हो। इतनी सारी बातें बता गया, लेकिन तुम लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तुम लोगों का हाल बिल्कुल उस शहर के मुताबिक है, जिसका मतलब है कि अगर तू जिंदों को सुनाता है, अगर तू जिंदों को सुनाता तो वो भी सुन लेते, मगर जिसको पुकारा जा रहा है उसके अंदर जान ही नहीं है। तुम लोग अंदर से न ईमान है, न यकीन, इल्म न है, न अमल। हकीकत यह है कि ऐसे लोगों से कुछ कहना और सुनना ही बदगुमानी है, बेकार है। ऐ मुनाफिको, तुम जबान से चिल्ला चिल्ला कर तो कहते हो कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है, हालांकि तुम मखलूक यानी दुनिया वाले पर सहारा किए बैठे हो। देखो, या तो खामोश रहो, चुप रहो और मुझसे बहस करना छोड़ दो, वरना मेरा दिल गुस्से से भड़क रहा है। तुम लोगों के घरों को आग लगा दूंगा, उसमें जलकर राख हो जाओगे। ऐ वह ज़ात जो मीठा और खारा पानी को बाहम यानी एक साथ मिलने नहीं देता, या कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने देती। मुराद है अल्लाह ताला और अपने गुस्से के बीच और तकदीर के मामले में झगड़ने वालों के बीच रुकावट बन जा। अल्लाह से इज़हार करते हैं, आप फरमाते हैं, इस चीज़ से अपनी ज़ात को बचाने के लिए उसके फरमान को और उसको अल्लाह को से डरने से सब हासिल कर सकता है। आपने फरमाया, दिन को बेच कर दुनिया हासिल करना हराम है। ऐ साहबजादे, जब तुझको खुदा के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, तो फिर वाज यानी नसीहत करने वाला बनकर लोगों को उसकी जानिब क्यों बुलाता है? तुझको सिर्फ दुनिया की दौलत और दुनिया के बादशाहों के बारे में जानकारी है। न तेरे लिए कोई रसूल है, न ही कोई खुदा दीन को बेचकर हराम की रोजी खाता है। ऐसे शख्स का शुमार मुनाफिकों और दज्जालों में होता है, और तू तो जानता ही है कि मैं मुनाफिकों का खुला दुश्मन हूँ, उनकी सजाएं देने वाला और उनकी अक्लों को टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। मेरी सज़ा की जो कुदाली है उनके घरों को तबाह व बर्बाद कर देगी और उनके ख्याली ईमान की दीवारों को गिरा देगी। उनके पास कोई हथियार ही नहीं है जिससे ये मुकाबला कर सके। मखलूक के इल्म और अमल ज़ाहिर व बातिन और अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा ही इम्तिहान का वक्त होता है। जितना लोगों में इल्म और अमल है, ज़ाहिर और बातिन है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है, उसका इम्तिहान उस वक्त होता है वो किसी मुसीबत में डाल दिया जाता है, यानी मुसीबत में तुम उसको याद करता है। तो हकीकत यह है कि
ایمان ہی اس دعوے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے تو اس دعوے کی دلیل کو اپنے ثابت کر سکتے ہیں۔ جو ایمان و عمل والے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہی صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اسی سے امید رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں، صرف اسی سے اپنی حاجتیں ضرورت پیش کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ بندے کو خدا ہمیشہ بندے کو مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ جان لے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ ایمان کی جو ثابتی ہے وہ بھی اللہ پاک ایسی کوئی چیز میں ڈال دیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا یقین ہے، ایمان کے کون سے حساب سے ہے۔ جو دنیا سے واقف یعنی جاننے والا ہو جاتا ہے وہ اسے دینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے، اور جب آخرت کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے یہ بھی دنیا ہی کی طرح ایک مخلوق ہے تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے اور ان سب کے پیدا کرنے والے کی پکڑ لیتا ہے، یعنی اس ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے اس کو وہ پکڑ لیتا ہے اور اس سے چمٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے دل کی آنکھوں میں دنیا و آخرت بالکل حقیر و ذلیل بن جاتی ہے، صرف اپنے خالق پیدا کرنے والے خدا وہ مالک ہی کو اس کا بلند بالا اونچا سمجھتا ہے، اس کی ایسی پہچان ہے۔ وہ مالک ہی کو بلند بناتا ہے اور سمجھتا ہے اور اسی کی تلاش میں رہتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی نگاہ میں ایک کیڑی کی طرح، ایک چیٹی کی طرح ہے، اور یعنی وہ بہت کمزور ہونے لگتی ہے، کمزور دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ اس کو بچوں کے مٹی کا کھلونا سمجھنے لگتا ہے، اور بادشاہ جو نظر آنے لگتا ہے، یعنی جو ذلیل ہے، جو بادشاہ جس کے پاس کوئی نہ عزت ہے صرف دولت ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نظر آنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تم اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھیل کرتے ہوئے دکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں اس حالت میں، اس زمانے میں اللہ کے رسول کی اور اس کی کتاب کی سنت کے ساتھ کھیل کر رہے ہو، اور ایسی حرکتیں اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اگر تم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کی پیروی کرتے ہو تو عجیب برکتیں آپ کو دیکھنے کی ملیں۔ اللہ والے خدا کے ہر حکم پر راضی رہتے ہیں، خدا کا جو بھی حکم ہے اس کے اوپر راضی رہتے ہیں، اس لیے اللہ بھی ان کی خواہشوں کو پوری کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اگر صبر نہ ہو، یعنی کسی کے دل میں کوئی صبر کی آش نہ ہو، تو غریبی اور تنگ دستی مصیبت اور عذاب ہے، اور اگر صبر ہے تو مصیبت، کرامت اور عزت ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت اللہ سے لو لگا کر دعاؤں کے مزے لیتا ہے، اس جگہ سے ہٹنا تک پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندہ ہوں جو یہ سب سے جو اللہ کی پسند ہے اس کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے۔
آپ نے اس زمانے کے اندر بھی یہ اس زمانے کی ذکر کی تھی. اس زمانے میں بری خواہشات کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے میری واعظ یا نصیحت کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے نا. چونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، اس لیے کفر و شرک اور نفاق کا بازار کھلا ہوا ہے. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا میں جب ایسا ہوگا تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسا دور بھی ہوگا. وہ دور میں اس طریقے کو قائم رکھنا چاہتا ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین قائم تھے. آپ یہ سب چیزوں پر قائم تھے، اس لیے ان کو ایسا وقت دیکھنے کا نہیں ملا. اور جو قائم نہیں ہے ان کے لیے برا وقت ان کے زمانے میں آنے والا ہے. اس لیے وہ آپ بتاتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کے خدا اللہ تعالیٰ کے بجائے درہم و دینار بن گئے ہیں. اس زمانے کے لوگوں کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہے. جس طرح ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ کر بس گئی، یعنی کہ ایسی چیز کھڑی کر دی کہ اس کو انہوں نے خدا سمجھ لیا، اس کا اپنا خدا بنا لیا. بالکل اسی طرح ان لوگوں کے دلوں میں درہم دینار کی محبت رچ گئی، بس گئی ہے اور اس کو خدا بنا لیا ہے. تو اس پر افسوس ہے. تو ان بادشاہوں کے پیچھے کیوں تم ہلا رہا ہے؟ ان پر کیوں سہارا اور بھروسہ کیے بیٹھا ہے؟ جبکہ تجھ کو یقین ہے کہ وہ نہ ایک دن اپنے عہدے سے گرا دیا جائے گا، یا اس کو موت ہی یاد دبوچے گی. اس کا مال و اسباب جس پر وہ اکڑ رہا ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کا رعب و دبدبہ خاک اور مٹی میں مل جائے گا. اور ایسی جگہ جا کے سوئے گا جہاں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، کیڑے مکوڑے چاٹتے ہوں گے اس کو. ہاں، اگر اس نے دنیا میں نیک کام اگر کیے ہیں تو اللہ کی نعمتیں اس کو چھا لے گی، اس کو اللہ کی نعمتوں سے بھر دے گا اور حساب و کتاب میں آسانی فرمائے گا. جو مرنے والا ہے اس پر سہارا اور بھروسہ کرنا چھوڑ دے، ورنہ تیری مراد بھی پوری نہ ہوگی. تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. مومن کی ہمت دنیا اور اہل دنیا یعنی دنیا میں رہنے والے، یعنی اللہ مومن کی ہمت دنیا اور دنیا میں رہنے والے، آخرت اور اہل آخرت یعنی آخرت کے رہنے والے، آخرت اور اہل آخرت ان سب سے بلند ہوتی ہے، سب سے اونچی ہوتی ہے. اس کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خوب ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہمت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس کی ہمت بلند ہو کر اللہ تعالیٰ حضور جا کر یعنی سامنے جا کر جیسے سجدہ ریس کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کے قلب یعنی دل و باطن کو پکار کر اسے اپنے مخلوق پر قبضہ اور حکومت عطا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ دنیا میں بھی بادشاہ بن کر زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ
دوسرے آنے والے گفتگو میں جو مانگنے والا ہے فقیر ہے، مکار اور جھوٹے فقیر، ان تمام کے لیے کچھ فرمایا ہے، اس گفتگو میں آتے اپنے گفتگو میں بتایا جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دل